اور آگے تیری دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اسکرین پہ میں انشاءاللہ سارے ثبوت ساتھ چل رہے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صدق کا جو مال ہے وہ مانگا گیا تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کیا جواب تھا؟ سنو. جب امر خلافت علی بن ابی طالب کے سپرد ہوا تو علی علیہ السلام سے وہ صدق کو اہل بیت کی طرف لٹانے کو کہا گیا تو علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا خدا کی قسم میں اس کام کو نہیں کروں گا، اور اس کام کو کرنے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس کو ابو بکر اور عمر نے روکے رکھا. اگر تمہاری کتاب اور ہمارے امام جعفر محمد باقر نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارا حق طرف نہیں کیا، جب ان سے سوال کیا گیا پوچھا گیا میں آپ پر قربان جاؤں کیا آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر عمر نے آپ کا حق روک کر آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کا کچھ حق طلب کیا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہیں، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا. کہنے والے کون ہیں؟ حضرت امام ابو جعفر محمد باقر. میں نے کہا قربان جاؤں کیا میں بھی ان دونوں سے محبت رکھوں؟ وہ بندہ سوال کرنے والا امام ابو جعفر محمد باقر سے کہنے لگا کیا میں بھی ان دونوں سے محبت کروں؟ تو امام ابو جعفر محمد باقر کہنے لگے ہاں تیرا ستیاناش، تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو میں ذمہ دار. تیری شکل پہ ہزاروں کروڑوں لعنتیں، ہر دشمن صحابہ پر لعنت. اب شرح نہج البلاغہ اور ابن میسم البحرانی میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ سے جب کہا کہ میں آپ کے ساتھ ویسا سلوک رکھوں گا صدق کے معاملے میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یعنی کہ میں آپ کو صدق میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیا کرتے تھے میں بھی دیا کروں گا. تو یہ سن کر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، اور پھر حضرت فاطمہ نے اس بات کا ابو بکر صدیق سے کر لے لیا. اب ہر سوال کا جواب مل گیا نا. لاکھ لعنت دشمنان صحابہ پہ.